الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہم ارحم المحلقین قالوا والمقصرین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فی الثالثہ والمقصرین متفق علیہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ سر منڈوانے والے حاجیوں پر رحم فرما، یعنی جو لوگ حج اور عمرے سے حلال ہونے کے موقع پر اپنے سر کو منڈواتے ہیں، بال جڑوں تک صاف کر دیتے ہیں، اے اللہ ان لوگوں کے اوپر رحم فرما۔ قالوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا والمقصرین، اللہ کے نبی علیہ والمقصرین یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ بال کٹوانے والوں کے بارے میں بھی دعا کر دیں، جو بال جڑوں سے نہیں کٹوا رہے لیکن بال چھوٹے کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ قال فی الثالثۃ، آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا والمقصرین، اور بال کاٹنے والوں پر بھی اے اللہ رحم فرما۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ بال منڈوانا افضل عمل ہے بنسبت بال کٹوانے کے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نافع کے واسطے سے یہ حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کی ہے۔ امام مالک سے یہ روایت ان کے متعدد تلامذہ نے نقل کی ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ امام مالک کے اکثر تلامذہ نے سر منڈوانے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیہ کلمات 2 بار نقل کرنے کے بعد تیسری بار بال ترشوانے والوں کے لیے نقل کیے ہیں، جبکہ موطا کے جو روات ہیں ان میں سے یحییٰ بن بکیر، جنہوں نے سر منڈوانے والوں کے لیے 3 بار دعائیہ کلمات نقل کیے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا ام الحسین، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام عمارہ اور مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے مروی احادیث کے اندر بال منڈوانے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیہ کلمات 3 مرتبہ مذکور ہیں، لیکن سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور ام عمارہ کی روایات کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو مروی ہیں بعض طرق، ان میں 2 یا 3 بار کا ذکر ہے، اور یہ طرق بھی کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کے اندر 2 بار کا ذکر ہے، لیکن وہ روایت بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو اہل علم میں اس بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ دعائیہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر فرمائے تھے یا پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمائے تھے۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایت نقل کی ہے اس میں یوم الحدیبیہ کی صراحت ہے اور اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی حدیث میں بھی حدیبیہ کا ہی تذکرہ ملتا ہے، لیکن وہ روایت جو ہے زمعہ بن صالح کی وجہ سے ضعیف ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی حدیث میں حجۃ الوداع کا تعین ہے، اور پھر وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جن احادیث میں حجۃ الوداع کا تعین ہے وہ تعداد میں زیادہ اور سند کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ام الحسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے
مروی احادیث کے ضمن میں یہ بات لکھی ہے کہ یوم الحدیبیہ کا ہی واقعہ ہے۔ قاضی عیاض کہتے ہیں حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا ہوا تھا۔ اور امام نووی مزید یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ دونوں مواقع پر آپ نے یہ دعائیہ کلمات فرمائے ہوں۔ تو بہرحال حج کے موقع پر بال ترشوانا اگرچہ جائز ہیں، چھوٹے کروانا اگرچہ جائز ہیں، لیکن افضل کیا ہے؟ منڈوانا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما۔ وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقف ٹھہرے، رکے، فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں، فجعلوا یسألونہ، یہ بات ہے 10ویں ذی الحج کو زوال آفتاب کے بعد آپ اپنی سواری پر جمرہ کے پاس آ کر آپ خطاب فرمانے لگے، تو اس وقت جب کھڑے تھے اس وقت آ کر یہ باتیں ہوئیں۔ فجعلوا یسألونہ، تو لوگ آئے اور آپ سے سوال کرنے لگے۔ فقال رجل، ایک شخص نے کہا، لم اشعر، مجھے علم نہیں ہوا، مجھے علم نہیں ہوا، نہیں میں جانتا تھا۔ فحلقت قبل ان اذبح، میں نے حلق کروا لیا، اپنے بال منڈوا دیے، قبل ان اذبح، قربانی سے پہلے، کہ میں قربانی کروں اس سے پہلے میں نے اپنے سر کے بال منڈوا دیے۔ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذبح، جاؤ ذبح کرو، ولا حرج، اور کوئی حرج نہیں ہے۔ وجاء آخر، اور پھر دوسرا شخص آیا، فقال، اس نے بھی کہا، لم اشعر، میں معلوم نہیں تھا، مجھے شعور نہیں تھا، مسئلے کا علم نہیں تھا۔ فنحرت قبل ان ارمی، میں نے قربانی کر لی رمی سے پہلے۔ قال، آپ نے فرمایا، ارمی، رمی کرو، ولا حرج، اور کوئی حرج نہیں ہے۔ فما سئل یومئذ عن شیء، پس نہیں سوال کیا گیا اس دن کسی بھی چیز کے بارے میں، قدم، کہ جس کو پہلے کر دیا گیا ہو، ولا اخر، اور نہ ہی کوئی ایسے بارے میں سوال کیا گیا جو مؤخر کر دیا گیا، الا قال، مگر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، افعل ولا حرج، کہ کر لو، یہ کام نہیں کیا تو اب یہ کر لو، ولا حرج، اور کوئی تنگی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے۔ یعنی اصل میں کیا ہے مسئلہ، یہ سمجھ لیجئے آپ، 10 ذی الحج کو جو ہے 5 افعال بالترتیب کرنے چاہیے، اور وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے رمی، اس کے بعد نحر، قربانی، اس کے بعد حلق، بال منڈوانا، یہ افضل ہے، اور بال کٹوانا یہ بھی جائز ہے۔ پھر اس کے بعد طواف، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ سعی، اور یہ پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا تھا سعی کے متعلق۔ یہ طواف کون سا ہے؟ طواف افاضہ۔ تو یعنی پہلا کام کیا ہے؟ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا، دوسرا قربانی کرنا، تیسرا سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا، چوتھا کام طواف افاضہ، اور پھر 5واں کام کیا ہے؟ سعی۔ تو یہ ترتیب ہے اصل، اسی لحاظ سے انسان کو کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ان افعال میں تقدیم و تاخیر کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ اس چیز میں اختلاف موجود ہے کہ ایسا اگر جہالت اور نسیان کی بنیاد پر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دلیل کیا ہے؟ لم اشعر، کہ میں نہیں جانتا تھا، مجھے شعور نہیں تھا۔ یا پھر جانتے بوجھتے کوئی انسان تقدیم و تاخیر کر لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اگرچہ بعض علماء نے جہل اور نسیان کو شرط قرار دیا، لیکن درست بات کیا ہے؟ دوسرا قول ہے کہ اگر جانتے بوجھتے بھی تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے تو اس میں کوئی حرج
نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نرمی رکھ دی گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت ایک رش ہوتا ہے اور بندہ بس اوقات اس کے معمولات آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ شخص جو ہے ترتیب کو ہی ملحوظ خاطر رکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ اور پیچھے آپ نے روایت پڑھی تھی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے اندر جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ سورہ بقرہ کا نزول اس جگہ پر ہوا تھا، تو مقصود کیا تھا کہ اپنی مرضی سے ہم نے کوئی کام نہیں کرنے، جو بتائے گئے وہ توقیفی عبادات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کرنے کا طریقہ بھی آپ نے سمجھایا، تو ہم نے اسی طرح وہ معاملات کرنے ہیں۔ تو اس مفہوم کی جو احادیث ہیں وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا علی، سیدنا اسامہ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے بھی منقول ہیں۔ اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی روایت ہے کہ اس میں ایک آدمی نے کہا میں نے سعی طواف سے قبل کی ہے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اس روایت کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے غیر محفوظ اور امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی احادیث میں یہ صراحت ہے کہ آپ نے یوم النحر کے دن مینا میں تشریف فرما تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ یوم النحر کے روز جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد جمرہ کے پاس کھڑے تھے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی حدیث ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دو جمروں کے مابین تشریف فرما تھے، لیکن یہ روایت حجاج بن ارطاد کی وجہ سے ضعیف ہے۔ تو بہرحال ترتیب میں نے آپ کو بتلا دی ہے کہ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، کنکریاں مارنی ہے جمرہ عقبہ کو، دوسرا کام قربانی کرنا، پھر تیسرا کام سر کے بال منڈوانا یا پھر کٹوانا، پھر چوتھا کام طواف افاضہ۔ یہ ترتیب آپ نے اسی طرح رکھنی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔